ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما بقیۃ اللہ العظم روحی وارواحنا الفداء العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلی اللہ سورہ عصر مبارکہ کی روشنی میں کل ہم لوگوں نے اپنے اس تقریر کا آغاز کیا تھا اور یہ دیکھنے کی اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ یہ جو سورہ ہے وہ اپنے اندر کیا عظمت رکھتا ہے۔ جس طرح انسان الگ الگ قسم کی غذائیں کھاتا ہے، الگ الگ قسم کے پھل کھاتا ہے، اور ہر پھل سے اس کے جسم کو کوئی نہ کوئی خوبی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی طاقت ملتی ہے، کوئی منرل اور وٹامنس ملتے ہیں، بالکل اسی طرح سے الگ الگ سورے کے انسان کے جسم اور اس کی روح پہ اثر ہے، اور یہ اثر بہت مضبوط ہے۔ اکثر لوگ جب تذکرہ کرتے ہیں تو اپنے جسم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جسمانی طاقت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب وہ ہے جو روحانی طاقت کو بہت اہمیت دیتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسپرچول پاور۔ اور اگر جسم مضبوط نہ بھی ہو لیکن روح مضبوط ہو تو انسان کی طاقت دگنا تگنا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ریسسٹنٹ پاور جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑھ جاتا ہے، اور یہی کمال ہے انسان کا۔ اکثر جو کل جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان موت کا تذکرہ جب آتا ہے تو اس وقت روح کو بھول جاتا ہے، صرف جسم کو یاد رکھتا ہے۔ کسی کا تذکرہ ہوا تو موت کا تذکرہ ہوا تو لوگوں کا صاحب ان کا انتقال ہو گیا، وہ بیچارے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن میں اکثر لوگوں کے اطمینان کے لیے بھی اور ان کے یقین کے لیے بھی ایک جملہ کہتا ہوں، اور وہ جملہ کیا ہے کہ موت انسان کی روح کی ولادت ہے، روح کی ولادت کا نام موت ہے۔ تو جب موت روح کی ولادت کا نام ہے تو روح اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے خطبے میں یہ جملہ جو پڑھا گیا کہ روحی و ارواحنا، یعنی جسم کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ جتنی روح بھی قربان ہو جائے، جبکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے کہ روح جسم کے بننے سے 2000 سال پہلے بنائی گئی ہے، اور کس قدر اس کو طاقت عنایت کی گئی ہے کہ سیکنڈز میں کروڑوں کلومیٹر سفر کر سکتی ہے۔ جسم کا سالن اگر بریانی ہے، سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، روٹیاں ہیں، تو روح کا سالن بھوک ہے۔ جسم کی زینت اگر مختلف قسم کی کریمیں ہیں اور الگ الگ قسم کے طاقتور اسٹفس ہیں جو آپ پیتے ہیں، بورنویٹا کہہ لیجئے یا ہارلیکس کہہ لیجئے، تو روح کے طاقت نماز اور تلاوت قرآن
اور شاید سب سے زیادہ زیارت امام حسین السلام پڑھتے وقت گریہ ہے. اتنا روح کو طاقت انسان کو ملتی ہے. اس طاقت کا فائدہ کیا ہے؟ اس طاقت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ اس دنیا میں اور اس کے بعد کہ انسان کا جو یقین رہتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ جو کلمے اپنے زبان پر ہم لے کر آتے ہیں اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ جس وقت وہ کلمہ آئے ہماری زبان پر ہمارا ذہن بھی اس طرف ہو. ایک کلمہ، کوئی ایک کلمہ، کلمے کی کیا عظمت ہے. پڑھ رہے ہیں ہم، نماز میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جگہ، لیکن آپ اس کی عظمت کا خیال کیجئے. اور اللہ وہ کلمہ ہم سے ادا کروانا چاہتا ہے. خاص طور سے جو بہت سارے کلمے ہم پڑھتے ہیں، آپ دعائے عہد میں پڑھ لیجئے. صبح یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور اگر آپ اس کو پڑھیے تو اس کے اندر آپ کو ایک کلمہ ایسا ملے گا کہ اللہم حال بینی و بینہ الموت، کہ یا اللہ اگر ہمارے اور امام کے بیچ میں موت حائل ہو جائے فاخرجنی من قبری، تو یا اللہ مجھے قبر سے اس طرح باہر نکالنا کہ منتظراً کفنی، میں نے کفن پہنا ہوا ہو، شاہراً سیفی، میرے ہاتھ میں تلوار ہو، ملبیاً دعوت الداعی، اور میں اس طرف جا رہا ہوں جہاں امام نے مجھ کو بلایا ہے. آپ اس سچویشن کو ذرا غور کیجیے. روزانہ صبح ایک عجب طاقت آپ کو ملے گی اس جملے کے ادا کرنے پر. شرط یہ ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو سمجھ بھی رہے ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بڑی اہمیت کی چیز ہے کہ جب ہم کچھ بھی پڑھیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی تسبیح ہم پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے پڑھتے ہیں ہم. اور تھوڑا رک کے اگر ہم اسی کو پڑھیں اللہ اکبر، ٹھیک ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کبھی کبھی عبادت تھوڑی اور اچھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. چھوٹی چیز ہے. میری عادت تھی کہ میں ہمیشہ انا انزلنا کو بہت اہمیت دیتا تھا کہ انا انزلنا کی سورہ پڑھنی چاہیے، انا انزلنا کی سورہ پڑھنی چاہیے. میں انا انزلنا کے بارے میں لکھا ہے کہ جو آدمی انا انزلنا کی سورہ پڑھے گا تو انا انزلنا کے علاوہ اس کو جو سوریں آتی ہیں ان سب کا ثواب ملے گا اگر اس نے انا انزلنا کی سورہ نماز میں پڑھ لی. لیکن ایک عالم نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ آپ انا انزلنا کی سورہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم نے کہا اس لیے کیونکہ وہ منسوب ہے جناب سیدہ المیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا میں تو انا اطعنا کی پڑھتا ہوں. کیوں؟ کہا کہ وہ بھی تو منسوب ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. میں نے کہا یہ جو آپ کی سوچ ہے وہ ایک دم ڈیفرنٹ ہے. ہمارے لیے نا سچویشن کے حساب سے آپ کو تبدیل ہو جانا ہے. یہ جو انگریزی میں ایک لفظ ہے نا ریجیڈیٹی نہیں کہ ہم یہی کرتے ہیں تو یہی کریں گے، لیکن امام نے ہم کو یہ بتایا کہ سچویشن کے حساب سے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن ہمارے ایکشن چینج ہونا چاہیے. تبھی تو حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور بتایا کہ ساری دنیا جس حج کے لیے آ رہی ہے وہ اتنا اہم نہیں ہے. اتنا اہم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کہاں جا رہا ہوں. لوگ تو سوال کر رہے تھے کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں، اور مولانا نے کہا کہ ہم جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ حج کرنا بہت زیادہ ہے. لوگ سمجھ ہی نہیں پائے. حقیقتاً لوگ یہ نہیں سمجھ پائے کہ امام کی حیثیت کیا ہوتی ہے. ابھی تک لوگ نہیں سمجھ پائے. کسی نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ امامت کے بارے میں دریا، اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ معصومہ سے زیادہ امام کی عظمت، معصومہ کے زیادہ امام کی عظمت اور کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی باقی سارے امام 12 امام جس کا وسیلہ دے کے اللہ سے اپنی امداد طلب کرتے ہیں.
اور اللہ اس کو قبول کرتا ہو. یہ ایک جملہ بیچ میں آ گیا تو میں آپ کو کہہ دوں کہ قبول تو تمام چیزیں ہوتی ہیں, ہر دعا قبول ہوتی ہے. جو مومن نے مانگی نا, اللہ کیا سمجھتے ہیں, یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کے خزانے میں ہے اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں. میں ایک آدمی سے بولتے ہیں بھائی صاحب یہ دے دیجئے, تو وہ دے دیتا ہے. اللہ اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تم نے دوں گا, اور وہ نہیں دے گا, نہیں وہ دے دیتا ہے. لیکن جب وہ کمپیئر کرتا ہے کہ جو اس نے مانگا ہے اس کو دنیا میں ڈھونڈتا ہے تو دنیا میں تو ملتا نہیں ہے. دیکھا کہ بھائی یہ جو اس نے مانگا ہے اس لیول ہی کا نہیں ہے کہ اس کو دنیا میں دیا جائے, اس لیے اس کو ڈپازٹ کر دیتا ہے, بھائی تو آخرت میں لینا, تو آخرت میں لینا. اور آخرت میں جب مومن آئے گا تو اس کے سامنے نعوذ باللہ اللہ معذرت کرے گا. معذرت کا لفظ ہے عربی, معذرت کس کو کہتے ہیں, سوری کہے گا. کہے گا اے میرے مومن بندے تو نے مجھ سے مانگا میں نے تجھے دیا. مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں کیسے دے دیتا تجھ کو, کیونکہ جو تو مانگ رہا تھا, جن کا وسیلہ دے کے تو مانگ رہا تھا, ان کی شخصیت اتنی بڑی تھی کہ دنیا دنی, دنیا کس کو کہتے ہیں آپ, تھرڈ گریڈ. دنیا کا مطلب ہی سی گریڈ ہے. تو مانگ رہا تھا اے گریڈ اور جزا دے رہے تھے ہم سی گریڈ کی. ہم نے پسند نہیں کیا کہ اہل بیت کا واسطہ دے کہ تو ایسی چیز مانگا اور تم نے دے, تو ہم نے تجھ کے لیے یہ ڈپازٹ کیا ہے اور اب تجھ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس وقت بندہ یہ سوچے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی حاجت پوری نہیں ہوئی ہوتی, ایک حاجت میری نہیں پوری ہوئی ہوتی, ہم نے ان کے وسیلے سے مانگا ہے. دنیا کی کس چیز کو آپ مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے. اور جو اس نے مصلحتیں رکھی ہیں کہ آدمی نے نہ کبھی دیکھی ہوں گی, نہ سنی ہوں گی, نہ سوچی ہوں گی. سوچی کا مطلب کہاں جاتے ہیں آپ, کس لیول پہ جاتے ہیں آپ. ہم سوچ نہیں سکتے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے کیا دیکھا ہے, کتنا کھایا ہم نے. 40ویں میں بھی بریانی کھاتے ہیں, شادی میں بھی بریانی کھاتے ہیں. ہمارے پاس بریانی کے علاوہ کوئی آئٹم ہے ہی نہیں, ہے نا. سب سے زیادہ کوئی لیول پہ ہمارا ہمارا بریانی, اس سے ہائی لیول پہ نہیں ہے. لیکن جو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں وہ یہ نعمت ہے. اور کبھی کبھی اللہ کی نعمت عجیب نعمت ہے, اس نعمت کا تذکرہ ہم نہیں سمجھ سکتے. 3 دوست, یہ واقعہ ہے بیچ میں آ گیا ہے تو تذکر کر دوں. 3 دوست پہنچے, شاید کل یہ پڑھا تھا, ایک شہر میں پہنچے 3 دوست. تو کہا بھائی کہاں رکو گے تم. تو ایک نے کہا کہ بھائی ہمارے تو رشتہ دار ان کے ہم رک جائیں گے. دوسرے نے کہا ہمارے وہاں دوست ہے. تیسرے نے کہا بھائی ہمارے وہاں کوئی نہیں. کہاں رکیں گے, مسجد میں رک جائیں گے اللہ کے گھر میں. اب پرانے زمانے میں نہ اللہ ویسا تھا, نہ باللہ نہ بندے ویسے تھے. اب تو مسجد کا مطلب ہے کہ نماز ہوئی اور تالا لگا دیا گیا, فوراً بند. اور اس لیے بھی کہ اللہ میاں کو بھی نہیں چھوڑتی پبلک, چندے کا ڈبہ ہی اٹھا کے بھاگ جاتی ہے نا. تو اب ایسے ہو گئے, تو اب زمانہ بھی بدل گیا ہے وہ. تو خیر وہ مسجد میں چلا گیا اور داخل ہوتے تھے اس نے سلام کیا. اور دخول نماز جو 2 رکعت ہوتی مسجد کی اس نے وہ پڑھی اور کہا یا اللہ میں تیرا مہمان ہوں, تو میری میزبانی کرنے کا شرف تجھ کو, تو میرا میزبان ہے, میں تیرا مہمان ہوں, اس لیے اب تجھ کو مجھے کھانا کھلانا. صبح تینوں ملے باپ. پہلے سے پوچھا, اس نے کہا یار میں بڑی اچھی دعوت تھی ہمارے رشتہ دار کی, اچھا کھانا کھلایا. دوسرے نے کہا ہمارے دوستوں نے بھی بڑا اچھا کھانا کھلایا. تیسرے یار تم کو کیا ملا؟ کہنا یار مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا, صبح تک ہم بھوکے رہے. لیکن نماز سے پہلے ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ نے تجھ کو پیغام بھیجا ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے میں ڈھونڈا کہ بحیثیت میزبان تجھے کیا کھلائے, تو اس کو اپنے خزانے میں سوائے بھوک کے سالن کے اور کچھ ہی ملی نہیں, تو تجھ کو بھوکا رکھا. اب آپ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام کو بھوکا اٹھایا, بھوکا ذبح کیا گیا. حضرت علی علیہ السلام کو بھوکا 3 لقمہ کھاتے تھے حضرت علی علیہ السلام. آخر کے 15 دن 16 دن لوگوں نے پوچھا مولا, خاص طور سے بچوں نے پوچھا, ان کے جناب ام کلثوم نے پوچھا, آپ یہ مصائب میں پڑھتے ہیں کہ بابا اتنا کم کھانا کھا رہے ہیں. کہنے میں چاہتا ہوں کہ پیٹ خالی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, بھوک کی حالت میں اللہ کے سامنے جاؤں. کیوں؟ ایک مرتبہ گھر پہ, مسجد میں تو نہیں میں بتا سکتا کیونکہ اسپیڈ میں نماز ہوتی. ایک مرتبہ افطار گھر پہ کیجئے اور نماز 5 منٹ کی پڑھیے. آپ دن بھر جو لطف آپ کو نماز مغرب میں وہ محسوس ہوگا, وہ آپ کو نہ ظہر میں ملے گا
اور نہ اس کو آپ کو فجر میں ملے گا۔ تو خدا نے جو چیزیں رکھی ہیں ان سے ہم انجان ہیں، ہم نہیں جانتے مولا نے ہماری چیزیں ہمارے لیے کیا رکھی ہیں، ہم جانتے نہیں، اس لیے ہم شکوہ کر دیتے ہیں، شکایت کر دیتے ہیں، ہماری زبان گیلے کے اندر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں جو آیت پیش کی ہے اللہ نے، ایک تو قسم کھائی ہے کہ دنیا کے، یہ قرآن کا طریقہ ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے، حصار قائم کر دیتا ہے۔ حصار عربی میں کہتے ہیں قید لگا دینا، پہلے قید لگاتا ہے قرآن، اور قید لگا کے بعد میں باتیں کرتا ہے۔ قرآن کا طریقہ عجیب و غریب ہے نا۔ آج تک ہم لوگوں نے قرآن کی بھی ایک موسیقی ہے، اس کی بھی ایک میوزک ہے، اس کی بھی ایک لحن ہے۔ اگر آدمی سن لے تو وہ لحن کربلا میں تھی کہ رات بھر جو اذان دی گئی ہے وہ لحن تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کا۔ لوگ گزرتے تھے گھر کے پاس سے تو دیکھتے تھے کہ قرآن، آج ہمارے لیے قرآن انعام حاصل کرنے کا درجہ بن گیا ہے، انعام لے لیں ہم۔ لیکن قرآن کیا چیز ہے؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حصار قائم کر رہا ہے، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ کہ پوری دنیا کے لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، لاس میں ہے۔ پہلے ایک سما باندھ دیا قرآن نے، پھر کہا الا الذین آمنوا، ان کو چھوڑ کر، ان لوگوں کو چھوڑ کے، کون؟ جو ایمان لے کے آئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالی ایمان لے کے نہیں آئے بلکہ انہوں نے عمل صالح بھی کیا۔ اب پوری دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ آپ کو ملے گی، میں نے کل بتایا تھا آپ کو، دو حصوں میں تقسیم ملے گی۔ ایک وہ جن کے پاس علم ہے لیکن وہ اپنے علم کا استعمال نہیں کرتے، اپنے علم کا استعمال نہیں کرتے۔ بہترین گاڑی ہے اور پوری جو ہے وہ پیٹرول سے بھری ہوئی، اس پہ بیٹھے ہیں۔ کسی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بمبئی جانا ہے، لیکن بریک لگا ہوا ہے، کھڑے جاؤ، وہ کہتے ہیں نہیں صاحب، جانتے ہیں بمبئی کے روڈ کیا ہے لیکن وہ جانا نہیں چاہتے، علم ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرے یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں، یہ بھی، انہوں نے گاڑی جو ہے اس طرف چلائی ہے، ان کی بھی پیٹرول بھرا ہوا ہے اور وہ جو ہے پونا کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہیں، کہہ لیں ہٹ جاؤ راستے سے، اب بمبئی جا کے ہی وہاں دم لوں گا۔ یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو صرف سوچتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے، دوسرے بنا سوچے ہوئے خوب عمل کرتے ہیں۔ اور حضرت علی نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی۔ ایک عالم بے عمل، عالم ہے عمل نہیں کرتا، دوسرا جاہل با عمل، خوب عمل کرتا ہے۔ اسی لیے کہہ دیا کہ دو لوگوں کو بتا دیا، کیا؟ الا الذین آمنوا، وہ ایمان بھی لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اچھے کاموں کو بھی انجام دیتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس اس پرندے کی طرح دو پر ہوتے ہیں جس سے وہ اڑتے ہیں۔ اور یہ جو دوسرا گروپ ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ عمل نہیں کرتے۔ تو ہم لوگ اس مجلس میں بیٹھ کے سوچیں، کتنے لوگ ایسے تو جو امام کو خود سمجھانے آئے تو مولا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہی کے بھائی تھے بھائی، انہی کے کزن نہیں، یعنی ایک اولاد کے بھائی، 18 بھائی تھے۔ تو وہ آگے مولا کہاں جا رہے ہیں؟ اس وقت مت جائیے، یہ تو گرمی کا زمانہ ہے، اس وقت نکل کے آپ کیا کریں گے؟ اچھا جا رہے ہیں تو بچوں کو مت لے جائیے۔ اور امام خاموش تھے، ایک دم خاموش تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ امام سب کو یہ کہتے تھے کہ میں سوچوں گا۔ کبھی امام نے نہیں کہا کہ تم کیسی باتیں کرتے ہو، امام میں ہوں۔ امام نے ٹھیک ہے، تم نے مجھے مشورہ دیا ہے، میں سوچوں گا، غور کروں گا، دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے کیا حکم دیتا ہے، میرے لیے کیا رائے بنتی ہے۔ سلمہ نے، جناب سلمہ نے کہا بیٹا وہاں نہیں جانا۔ تو مولا نے اس کے جواب میں کیا کہا کہ نانی اماں مجھے تو وہیں جانا ہے اور وہیں مجھے ذبح ہونا ہے۔ یہ چیز ہم کو کیا دیتی ہے؟ کیا چیز ہم میں پیدا کرتی ہے؟ یہ دیکھیے دنیا میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے یقین، جس کو ہم کہتے ہیں بلیو۔ ابھی یہ کرونا کے اندر زیادہ تر وہ لوگ مرے جن کو اپنے اوپر یقین نہیں تھا، اور وہ لوگ بچ گئے جن کو یہ یقین تھا۔ اور مسلمان بھائیوں کو بھی یقین تھا کہ کھا کے مریں گے، ہے نا۔ ہم کو یقین تھا ہمارے مولا ہمیں بچائیں گے۔
بہت کم ایسا ہوا کہ لوگ گھبرائے. بہت بڑی چیز ہے یقین. تو یہ یقین کی دولت جو ہے ہم کو یہ کربلا سے ملتی ہے, ہم کو یقین کی دولت, کہ ہم قدم اٹھانے جا رہے ہیں, قدم ہماری طرف سے, اس کی اینڈنگ کیا ہوگی وہ ہم کیا جانیں. کبھی کبھی یہ دیکھیں آپ کو ہدایت مل جاتی. ہم نماز پڑھتے تھے بچپنے میں, تو یہ کیفیت تھی کہ کہیں گئے شادی میں, تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست ملے, انہوں نے کہا بھائی نماز پڑھ لیجیے. میں نے نہیں, گھر پہ جا کے نماز پڑھیں گے. کہنے لگے کیوں؟ کھار میں گئے تھے, کہنے لگے یہیں پڑھ لیجیے. انہوں نے بولا نہیں, گھر پہ جا کے اطمینان سے پڑھیں گے. تو بولے یہاں بے اطمینانی ہے کیا ہے؟ بولا نہیں, بے اطمینانی نہیں ہے نا, گھر پہ جائیں گے تو آرام سے پڑھیں گے. بولے گارنٹی ہے کہ اطمینان سے پڑھنے سے کیا ہوگا؟ میں نے بولا اطمینان سے پڑھنے سے قبول ہوگی. تو بولے ہاں جلدی جلدی میں ناقبول ہوگی. اور پھنسا لیا انہوں نے. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں نماز پڑھنا ہمارا کام ہے, قبول کرنا اللہ کا کام ہے. ٹھیک ہے, آپ اللہ والا کام مت لیجیے اپنے ہاتھ میں. میں بہت متاثر ہوں, بہت امپریس ہوا. میں ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے. ہم اپنے چکر میں کہ سر آج جو ہم نے زیارت پڑھی نا, یہ سنا ہے نا کسی نے زیارت امام حسین کی پڑھی, تو روز پڑھتا تھا. تو ایک دن خواب میں امام آئے, امام نے کہا بھائی تم نے ہماری زیارت پڑھی. ارے مولا تو میں آپ کی روز زیارت پڑھتا ہوں, اچھے سے پڑھتا ہوں. کہا جتنی جلدی میں تم نے پڑھی نا آج تو وہی ہم کو قبول ہوئی. اتنی اسپیڈ میں تم نے پڑھی کیونکہ تمہارے سامنے بہت سارے کام تھے, تم ایسے کر کے چلے گئے, انف ہے ہمارے لیے. وہ لمبی لمبی زیارتیں کہ جس میں تمہارا دل ہی نہ لگے, اس سے بہتر وہ چھوٹی سی زیارت ہے جس میں تمہارا دل لگ جائے. تو ہمارے دوست نے بڑا اچھا, میں نے بولا بھائی آپ نے میری ہدایت کر دی کہ میں نے اللہ میاں کا وہی کام اپنے ذمے لیا ہوا تھا کہ قبول, اب میں ایسی نماز پڑھنے جا رہا ہوں جو قبول ہی ہوگی. بولے کہ آپ اللہ میاں کے سیکرٹری ہیں, کہ اللہ جو ہے وہ کرے گا, آپ کو سیٹ اپ کرے گا. آپ کا کام ہے کہ آپ اپنا کام کر کے چھوڑ دیں. اور کربلا سے ہم کو یہی ملتا ہے. مولا نے کیا جملہ کہا, یا اللہ کیا کہا دیکھیے, امام حسین السلام نے سجدے میں کہا ہے. کوئی چیزیں رونے کی نہیں ہے بلکہ سمجھنے کی ہے کہ یا اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ میں نے تجھ سے نبھا دیا. اب جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اب تو وہ مجھے نبھا دے. میرا وعدہ جو تھا میں آج کر رہا ہوں, گھر میں نے لٹا دیا, تیری راہ میں مال خرچ کر دیا, بچوں کو ذبح کرا دیا. یا اللہ اب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا, یہ بلیو ہے. کیونکہ عربی میں ایک جملہ ادا کیا جاتا ہے, السعی منی و اتمام من اللہ. کوشش یا اللہ میری ہے, تمام کرنا تیرا کام ہے. اور پرابلم کیا ہوتی ہے نا, ہم اس کو تمام کرنے کے چکر میں بھی رہتے ہیں کہ یا اللہ اب تو وہ تمام کر, جبکہ ہم کو کیا کرنا ہے, اپنا کام کرنا ہے, چھوڑ دینا. ہم کو اپنا کام کرنا ہے, چھوڑ دینا. جو بلیو ہے انسان کے پاس, جو قوت ہے انسان کے پاس, بڑی عظمت کی حامل ہے. ایک مرتبہ انسان نے ڈیسائیڈ کر لیا. ہاں کچھ لوگ رہتے ہیں وہ رانگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اس پہ کھڑے رہتے ہیں کہ بھائی میں ہٹوں گا نہیں. 40 سال 35 سال کے بعد یہی کیفیت ہوتی ہے نا, انسان گھوم کے ادھر ہی جاتا ہے. کیونکہ وہ تانگے کے اندر لگا ہوا جو گھوڑا رہتا ہے نا, اس کو اتنا معلوم رہتا ہے میرے کو یہ روڈ پہ جانا ہے, تو اس کو گھوڑے کا چشمہ پہنا دیا جاتا ہے. وہ چشمہ اسی لیے رہتا ہے ادھر ادھر دیکھ مت بھائی, سیدھی جگہ چل, کیونکہ جہاں گھر والا دیکھے گا وہ ٹرن مارے گا, وہ وہاں جائے گا. تو ریجیڈیٹی اس کو کہتے ہیں. امام علیہ السلام نے کہیں ریجیڈیٹی نہیں دکھائی. امام نے کہا دیکھو اگر کسی نے تم کو مشورہ دیا ہے تو اس کا مشورہ قبول کرو, سنو. تم رات میں اسی مروان نے کہا تھا مولا سے کہ ان کو کہاں جانے دے رہے ہو, اگر یہ تمہارے ہاتھ سے نکل گئے نا تو پھر آنے والے نہیں ہیں. یہ سن کے مولا نے کیا کیا تھا, مولا نے وہاں اپنی شجاعت کا ایک ہلکا سا اثر دکھایا تھا. اپنا وہ جو آپ کہتے ہیں نا مفلر, اس کو جو عراق میں پہنے رہتے ہیں لوگ ہرے رنگ کا, اس کو نگال کے مروان کے گلے میں ڈال کے اور کھینچ دیا مولا نے, یہاں تک کہ زبان آنکھ باہر نکل آئی. تو اور مجھے دھمکائے گا, حسین کو تو دھمکا رہا ہے مجھے. اور خالی اتنا سا ہوا, اور جناب عباس اور پوری پبلک کا کیا ہوا. مولا نے کہا نہیں, یعنی لوگوں کو بیچ بچاؤ کرنا پڑا. تو مجھ کو دھمکائے گا, تو میرے قتل کی بات کرے گا. دیکھیے کس پوزیشن میں امام نے بتایا دیکھو یہ پوزیشن. لیکن سیکنڈ ڈے, ویری سیکنڈ ڈے, رات گزری ہے اور صبح پھر مروان ملا, مولا آ رہے ہیں. اس نے کہا السلام علیکم.
ہم لوگ ہوتے اور ممرہ میں تو ایک ہی سڑک ہے، اس پہ بار بار سلام بھی پبلک نہیں کرتی. جب آتے رہتے بولے زیادہ بمبئی والے زیادہ سلام نہیں کرتے، سڑک چینج کر لو یار، وہ بار پھر سلمان بھائی آ رہے ہیں پھر سلام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئے تو یہ روڈ کے اوپر چلے جاؤ، یہ تو صراط مستقیم ہو رہی ہے علی پور ہماری جو سڑک ہے بس بھی. تو لوگ اس طرح، لیکن وہ جب ملا اور اس نے سلام کیا تو مولا نے فوراً اس کا جواب دیا. اس نے کہا مولا میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. ہم اور آپ کہتے تو کون ہوتا ہے نصیحت کرنے والا؟ کل رات میں تیرا اور میرا کیا ہوا تھا؟ لیکن امام نے نہیں کیا. امام نے آگے کہا کیا کہنا چاہتا ہے تو بتا، ہم سننے کے لیے تیار ہیں. دیکھیے یزید کی بیعت کر لیجئے. اب امام نے نہیں نکالا پھر مفلر اب نہیں نکالا، ہم لوگ ہوتے تو اس سے بڑا تھپڑ مارتے. لیکن امام نے اس سے کہا دیکھ ہمارا گھر فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہے، اور یزید شرابی ہے، یزید نے مومنین کا قتل کیا ہے. اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ یزید جیسے کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو ایسے اسلام پر میرا سلام ہو. میں ایسے اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتا ہوں جس کا یزید جیسا خلیفہ ہو. دیکھیے امام نے کیا کہا، امام بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ریاکشن کب کرتے ہیں؟ جیسا ریاکشن ہو. آپ نے قتل کی دھمکی دی تھی تو کل ہم نے مفلر آپ کی گردن میں ڈال کے کھینچ دیا تھا. آج آپ نے تمیز سے بات کی ہے زبان سے، ہم بھی تو آپ سے تمیز سے ہی بات کرتے ہیں، ٹٹ فار ٹیٹ. ہمارے وہاں ریاکشن کیسے ہوتا ہے بتائیے؟ ہمارا ریاکشن تو خطرناک ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ تو بادشاہوں کی طرح ریاکشن کرتے ہیں، یعنی کسی چیز پہ قتل کر دیتے ہیں. گھر کا کوئی آدمی تم کیسے بات کرتے ہو، گھر والوں کو ڈانٹ دیا، بیوی کو ڈانٹ دیا، بچوں کو ڈانٹ دیا، اور سوچا کہ ہم تو کنگ ہیں اپنے گھر میں. اور ہم کو یہ نہیں معلوم کہ دن بھر جو ہم نے اعمال کیے تھے وہ سارے اعمال ختم ہو گئے. اللہ میاں نے کہا تم نے اپنے بیوی بچوں کو ڈرا دھمکا کے رکھا نا، تمہارے سارے اعمال خبت ہو گئے. حبطت اعمالہم، تم سوچ رہے ہو کہ ہم نماز پڑھ کے آ گئے، تمہاری نماز گئی، ریجیکٹ ہو گئی. کیوں؟ تم نے ایسے لوگوں کو ڈرایا جو تمہارے سامنے بچے تھے، تمہارے سامنے کمزور تھے، تم نے ان کو ڈرا دیا. تو امام نے اس سے سکھایا کہ دیکھو جو بھی آدمی جیسا ہو اس کے ساتھ ویسا سلوک کرو. اور امام نے اس چیز کو ہمارے سامنے نمونے کے طور پر، سیرت کے طور پر پیش کیا ہے، ہر آدمی کے سامنے اسی طریقے سے. آج آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں، 1 تاریخ ہے، اور یہ درس کربلا جو ہے آپ 18 جگہ مولا گئے اور ہر جگہ ایک نیا سبق امام نے دینے کی کوشش کی. آپ ان سبق کو اپنی زندگی میں بھی اپنا سکتے ہیں، بچوں تک بھی آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں اپنے عمل کے ذریعے. کیونکہ آج کے دور میں سب سے بڑی تبلیغ کی ضرورت ہر انسان کو اپنے گھر میں کرنے کی ہے. اور تبلیغ اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس کا قول اس کے فعل سے میل کھاتا ہو. کہہ کچھ رہا ہے اور بات کچھ نکل رہی ہے تو وہ جو بچہ ہے وہ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اس پہ اور امام کا کیا کہنا ہے کہ دیکھو جو کہہ رہے ہو اس کو پہلے کر کے دکھانا تاکہ تمہارے بات میں جو اثر پیدا ہو. تو یہاں پر ایک جملہ ہے کہ علم بھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انہوں نے اچھے کام کیے، اچھے کام کیے. وتواصوا بالحق، حق پر جمے رہے. یہ کون لوگ ہیں جو حق کے اوپر جمے؟ بڑا مسئلہ ہے حق کے اوپر جمنا. حق کے اوپر جمے ہوئے بہت کم ہیں. دشمن کے سامنے سچی بات کہہ دینا جو ہے حق پہ جمنے کی نشانی ہے. ایک بات آ گئی بیچ میں تو میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں کہ سوشل میڈیا پہ 2 دن سے بہت زیادہ شور شرابہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو اس کا جواب نہیں دینا. اب اس کے اندر بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آج وہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی شہادت تھی، آج ان کا ہو گیا تھا، تو ہم لوگ فوراً آ جاتے ہیں اور فوراً ہم لوگ جواب دیتے ہیں. تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم لوگ امام حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم کو کسی کو سچا اور غلط ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ٹھیک ہے. جو جہاں ہیں ان کو کرنے دیجئے، ان کو شہید ہو جانے دیجئے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سر ہم لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں. اور جواب اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو پھر
اس کے لیے جواب تیار ہونا چاہیے آپ کے پاس. یہ میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ آج کل آپ جیسے ہی اوپن کریں گے تو ہمارے وہاں بہت سارے لوگ ہیں نا جو اس لیے بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ آپ کا وقت ویسٹ کریں, لیکن ہم کو اپنا وقت ویسٹ نہیں کرنا, وہ بات ان سے بات کرنی ہی نہیں ہے. اگر ہم اس کو جواب آتا ہے تب ہم کو اس کو جواب دینا ہے, اس کو ہم کو سمجھانا ہے. ہماری قوم کب تک کسی کو سمجھاتی رہے گی؟ تو میں نے آپ کو بتایا, کوئی پوچھ رہا تھا, ہمارے پڑوسی ہیں, ان کی عادت ہے کہ وہ بچوں سے سوال کرتے ہیں. اسکول کے بچوں کو پوچھتے ہیں آپ کیوں روتے ہیں, آپ کیوں کپڑا پہنتے ہیں, کیوں آپ ماتم کرتے ہیں. وہ بچے کیا جواب دیں گے؟ اپنے طور پر جواب دیتے ہیں. اتفاق سے 2 دن آنے سے پہلے ان سے ملاقات ہو گئی, کہنے لگے یار آپ وہ یونیفارم سول کوڈ آ رہا ہے اس کی مخالفت کیجیے. میں نے ہرگز نہیں کروں گا. کیسے کروں اور کیوں کروں؟ کہنے لگے آپ اس کی مخالف, مسلمانوں کے خلاف. ہم نے بولا کہاں مسلمانوں کے خلاف ہے؟ غلط کیجیے گا. 3 طلاق آپ دیتے ہیں, ہم تھوڑی دیتے ہیں. 3 طلاق کا مسئلہ آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے, تو ہم کیوں بولیں اس میں؟ کہنے آپ کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے بولا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 3 مرتبہ نکاح 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 کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے کیا؟ کہنے نہیں. تو ہم نے کہا پھر 3 مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق کیسے ہوتا ہے؟ کہنے نہیں وہ بہت سے مسائل ہیں. میں نے بولا وہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو بھی بتا رہا ہوں. آپ سے مسئلہ ہو تو آپ ان کے سامنے یہ جواب دیجئے, کوئی سوال مت کیجئے, ان سے جواب دیجئے. میں نے بولا کہ آپ کا کون سی فقہ ہے آپ کی؟ کہنا ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ مانتے ہیں؟ ان کا ہم ان کو مانتے ہیں. بہت صاف سیدھا جواب ہے. میں نے بولا اچھا اگر آپ ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں یا امام مانتے ہیں, کب ان کی پیدائش ہوئی ہے؟ میں نے کہا 80 سال کے بعد, رسول اللہ سے 80 سال بعد. 80 سال تک کون سی فقہ پہ عمل کرتے رہے؟ میں بولا پھر اس کے بعد شافعی کھڑے ہو جائیں گے, تو میں وہ 92 12 سال اور, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ پھر کب کرتے رہے؟ پھر حنبلی 112 سال. سب کو ملا کے سب سے کم امام ابو حنیفہ, تو حنفی مسلک پہ. اب آپ فوراً پلٹ کے پوچھیں گے کہ پھر سر آپ کس پہ عمل کرتے رہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم امام جعفر صادق پہ عمل کرتے ہیں, ان کے بعد امام محمد باقر ہیں, ان کے بعد امام زین العابدین ہیں, ان کے بعد جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے, حضرت علی, رسول اللہ, اللہ میاں. ہمارا تو وہاں سے لے کے یہاں تک موجود ہے. تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری فقہ جعفری ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں, اور ہماری ایسا فقہ ہے کہ ہم کو آپ کی فقہ کی ضرورت ہی نہیں. اور آپ کی فقہ ایسی فقہ ہے کہ اس کو ضرورت ہے. وہ کہتی کہ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر میں امام کے سامنے 2 سال نہیں گزارتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ میری بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ آرام سے گھر جائیے, پوچھئے, اور پھر اس کے بعد ہم سے سوال کیجیے. ہمارا سوال جو ہے, ہماری لڑائی نہیں بھائی. ہماری کیا لڑائی ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کوئی بھی لڑائی نہیں. وہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ وندے ماترم پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں بھائی. زمین کو تو ہم بہت عزت کرتے ہیں. ہمارے وہاں ہمیں تو زمین پہ سجدہ کیا جاتا ہے. زمین ہماری ماں, ہم مانتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ بھارت ماتا کی جے کرتے ہیں. ہم نے بولا اس میں کیا بڑی بات ہے یار, اسی سے تو لے کے پیدا ہوئے ہیں. کاربوہائیڈریٹ اس سے لیا ہے, منرلس اس سے لیے ہیں, سب اسی سے, زمین سے تو لیا ہوا ہے ہم نے. کیا ہے اس کے اندر؟ ہاں ایک بات ہے کہ وہ زمین کی عظمت ہم اس لیے مانتے ہیں کہ خاک شفا اس زمین کا ایک حصہ ہے. اس کی عظمت اس لیے ہے کہ وہاں امام حسین علیہ السلام کا خون ہے. ہر چیز کے لیے ہمارے پاس عقلی جواب ہے. تو میں یہاں رک کے اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس عقلی جواب ہے, ہم جواب دیتے ہیں ان کا. اور ہمارے پاس عقلی جواب, آپ کو معلوم ہے ایک عقلی جواب ابھی کچھ دنوں پہلا ہوا ہے, گورنمنٹ نے کیا ہے کہ جب یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہوا تو گورنمنٹ نے ایشو کیا کہ ان کے یہاں متع ہوتا ہے تو متع کو بین کیا جائے. تو چیف جسٹس آف انڈیا کو دے دیا انہوں نے متع کے بارے میں. اسٹینڈنگ کمیٹی بنی پارلیمنٹ کی, 6 مہینے تک انہوں نے پڑھا. پڑھنے کے بعد بلا کے سالیسیٹر جنرل نے کہا میرے بھائی یہ شیعوں کے مسئلے کو مت چھوڑو. چیف جسٹس آف انڈیا کے نے شیعہ لوگوں کے مسئلے کو مت چھوڑو, نہیں تو تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اس نے بولا کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ کہنے آپ نے لیو اینڈ ریلیشن شپ کو اجازت دے دی ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی مل کے رہ سکتے ہیں, تو متع تو اس سے اچھا ہے کہ کم سے کم اس میں صیغہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر جو ہے مانیتا پراپت ہوتی ہے. تو اس کو مت چھوڑو. تو ہم نے وہی کہا کہ ہمارا مذہب نہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بہت شور NRC ہوا تو لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا صاحب مسلمان اور ہم لوگ کے لیے کیا مشکل ہے, ہم دادا پردادا تک بتا سکتے ہیں.
ہم تو رسول اللہ حضرت علی تک بتا سکتے ہیں ہمارا شجرہ کیا ہے. ہمارے وہاں تو یہاں شجرہ موجود ہے, ہمارے پاس کون آدمی ہے جس کا شجرہ نہیں معلوم؟ اب ہمارے وہاں یہ کمال ہے, حاصل ہے. تو یہ کس نے ہم کو دیا ہے؟ یہ بلیو ہم کو کس نے دیا ہے؟ مولا نے دیا ہم کو بلیو. کہ آپ بلیو کے ساتھ بات کیجیے, آپ یقین کے ساتھ بات کیجیے, آپ علم کے ساتھ بات کیجیے. اور اگر ہم علم کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. روڈ پہ اتر کے جلوس نکالنا دوسروں کا کام ہوگا. ہمارا جلوس تو یہ ہے کہ اس میں سردار بھی آتے ہیں, اس میں سنی بھی آتے ہیں, شیعہ بھی آتے ہیں. ہمارا جلوس تو ایسا جلوس ہے امام حسین السلام کا جس میں ہندو کہتے ہیں صاحب ہم بھی آپ کے جلوس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں. ہمارے وہاں تو ہندوؤں کی انجمن ہے, ہندو ماتم کرتے ہیں اس کے اندر. اب کون کس طرح سے امام حسین السلام کو مانتا ہے وہ ان کے اوپر ہے. ہمارے وہاں تعزیہ نکلتا ہے, اپنے طور پر سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے؟ کیونکہ مولا نے جو چیزیں ہم کو بتائیں اس میں سے کہ اپنے وطن کی عزت کرو, اپنے بزرگوں کی عزت کرو. ہمارے وہاں وہ چیز ہے, ہم لوگ کسی کو اس طریقے سے. حضرت علی نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو بھیک مانگ رہا تھا, پوچھا کیا ہے, کیا بھیک مانگ رہا ہے, یہ کون ہے آدمی؟ کہا کہ صاحب یہ نصرانی ہے, عیسائی ہے, بوڑھا ہو گیا ہے. مولا نے کہا وائے ہو, علی کی حکومت میں کوئی بوڑھا بھیک مانگے؟ جاؤ بیت المال سے پیسے نکال کے دو اور ہر مہینہ اس کو پینشن دو. تو ہمارے وہاں عزت یہ ہے, لیول یہ ہے ہمارا کہ ہماری نظر میں یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے. ہماری نظر میں ہے کہ اگر بوڑھا ہے اور کسی بھی قوم کا ہے تو وہ قابل عزت و احترام ہے نا. دوسرے مذہب کی عزت کا احترام کا خیال رکھو. مولا ایک ایسے علاقے میں پہنچے امام حسین السلام, رات ہو رہی تھی. مولا نے کہا کہ کوئی بھی اترے گا نہیں, قافلہ رات میں چلاتے رہو. سب نے کہا مولا رات کا وقت ہم تھک چکے ہیں. کہا دیکھو ہم نہیں چاہتے ہمارے گھوڑے اور اونٹوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سے سونے والے لوگ بیدار ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے, ہم دوسروں کی نیند کا اتنا خیال رکھتے ہیں. تو بلیف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دوسروں کا احترام کرنے سے. اب آگے بڑھیے. بس آج کی مجلس یہیں تک کہ جو علم ہم کو دیا ہمارے مولا نے اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, اور اس عمل کرنے سے جو عزت ہم کو ملی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. ہندوستان میں جو عزت ہے, ہندوستان میں شیعوں کی جو عزت ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اگر کوئی بڑا ہندو ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم سے صاحب کہنے لگے RBI کے گورنر, رستے میں ملاقات دیکھیں نا, اچھا آپ شیعہ ہیں, دوسروں کو متاثر کر لیں, یہ اچ کوٹی کے مسلمان ہیں, آپ پر ہائر لیول کے. کس لیے یہ عزت ہم کو کس نے دلائی؟ امام حسین السلام نے. لوگ کہتے ہیں حسین صاحب, علی جی, ہم نے ان کی باتیں پڑھی ہیں, ہم نے ان کی باتیں پڑھی ہیں, وہ کیسے ہیں. ہمارا کام ہے ان تک حضرت علی کی باتیں پہنچائیں, لے جائیں مولا کی باتیں. پہلی تاریخ امام کس عالم میں, نیزے دور سے دکھائی دے رہے ہیں. کچھ کا مولا ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ نیزے لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں, بہت لوگ ہیں. مولا نے کہا نہیں نیزے لے لیں, وہ گھوڑوں کے کان ہیں جو تم کو نیزے کی طرح دکھائی دے رہے ہیں. میں نے تم کو کل رات میں کہا تھا کہ پانی خوب بھر لینا. یہ حر کا رسالہ تھا, 1000 لوگوں کو لے کے آیا ہے حر. آ کے اس نے سلام کیا مولا پہ, اور کس حالت میں کہ مرنے کے قریب میں لوگ بھٹک گئے اپنا راستہ. کل بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا تھا. اور یہاں پر مولا نے کہا پانی پلاؤ, سب کو پانی پلاؤ. اتنا پانی جانوروں کے سامنے رکھا گیا کہ جانور اپنا منہ ہٹا لیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میری جان نکل رہی تھی, میں اونٹ کے اوپر سوار تھا. مولا نے کہا کہ اپنے اونٹ کو بٹھاؤ, لیکن میں ان کی عربی سمجھ ہی نہیں سکا, کیونکہ جو عربی بول رہے تھے وہ حجازی عربی بول رہے تھے مدینہ کی, اور میں شام کی عربی جانتا تھا. مولا نے کہا انہر راویہ, تو میں سمجھ ہی نہیں پایا, کیونکہ مولا اونٹ کو شام میں جمل کہتے ہیں اور راویہ کہتے ہیں
تو جب مولا نے دیکھا کہ یہ نہیں سمجھ رہا ہے اور گر کے مر سکتا ہے، تو روایتوں میں لکھا ہے کہ پانی کی مشق لے کے مولا خود اٹھے اور اٹھ کے اس شخص تک گئے اور اس کو پانی پلایا۔ اور مولا کے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ مولا نے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں کیا، کبھی توقع نہیں رکھی کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا۔ اور یہ جو روایتیں ہیں نا، یہ بڑی خطرناک، اور یہ روایتیں ایسی ہیں کہ مولا نے کہا ہم کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مولا نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ ہم کو پانی پلا دو۔ وہ آدمی کبھی کسی سے مانگ ہی نہیں سکتا جو امامت کی اتنی منزلت پر فائز ہے، یا مجھے فلاں جگہ جانے دو میں چلا جاتا ہوں، یہ نہیں کہا مولا نے۔ بلکہ مولا نے کہا میں اپنی بات سے ہٹنے والا نہیں ہوں، تم مجھے پیاسا مار ڈالو، لیکن جو میں نے تم سے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو میں تم سے بیعت نہیں کروں گا۔ یہاں کیفیت یہ تھی۔ اب جب اذان کا وقت ہوا تو پوچھا مولا نے کہ حر نماز کس کے ساتھ پڑھو گے؟ مولا کے سامنے کہتا ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے اور کون اقتدا کر سکتا ہے نماز کی؟ دیکھیے دشمن میں ہے لیکن جانتا ہے کہ مولا کا مقام کیا ہے۔ مولا پوچھ رہے ہیں اس سے نماز کس کے پیچھے پڑھو گے؟ کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے اور کون اقتدا کر سکتا ہے؟ 1000 لوگوں نے مولا اس کے بعد سوار ہوئے گھوڑے کے اوپر۔ اب وہ آیا اور اس نے آ کر لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، مولا مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو کوفے لے کے جاؤں۔ مولا نے کہا میں کوفے جانا نہیں چاہتا ہوں، میں مدینے واپس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا مدینے تو میں نہیں جانے دوں گا۔ مولا نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے کہ تو نے حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈالی ہے۔ اب دیکھیے اس کی معرفت۔ اس نے کہا مولا یہ جملہ تو میں بھی آپ کے لیے کہہ سکتا تھا، لیکن آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، میری زبان جل جائے اگر میں یہ جملہ آپ کے لیے کہوں، ہے نا؟ میں کہوں گا حر تم یہ جملہ کہہ رہے ہو، تم معرفت امام حسین علیہ السلام جانتے ہو۔ وہاں کربلا میں یہ قافلہ جب پہنچا تو مولا نے ایک مرتبہ بلوایا قبیلہ بنی اسد کو، پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میرا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا۔ دیکھیے امام کا، اور امام بدل رہے ہیں گھوڑے ایک کے بعد ایک، امام کا فرما بردار لیکن گھوڑا خاموش کھڑا ہے۔ پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ کسی نے کہا کہ مولا اس کو غازریہ کہتے ہیں۔ اور کوئی نام؟ ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ ایک نے کہا مولا اس کو شط فرات بھی کہتے ہیں۔ مولا نے کہا اور کوئی نام ہے اس کا؟ ایک آدمی نے بڑھ کے کہا کہ مولا اس کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ مولا نے اتنا سنا اور کہا کہ اونٹوں سے سامان اتار دیا جائے، عماریاں اتار دی جائیں۔ لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہا یہیں ہمارا خون بہے گا، یہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہاں ہمارا روضہ تعمیر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسد سے پوچھا یہ جگہ کتنے کی ہے؟ معلوم ہوا کہ جگہ 60,000 دینار کی ہے۔ مولا نے 1,20,000 دینار دیے، اور اس کے بعد لکھا گیا، معاہدہ ہوا کہ تم نے یہ جگہ مجھے بیچی۔ اور امام نے قبیلے کے جو سردار ہے اس کو بلا کے اس کو واپس کیا، کہا دیکھو اس کو لے لو اور یاد رکھنا کہ یہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ اور تم دیکھیے اس وقت ہمارا اور آپ کا کیا خیال ہے مولا کے بارے میں؟ دیکھ 1445 سال پہلے مولا کہہ رہے ہیں۔ مولا نے کہا دیکھو یہاں ہماری قبریں بنیں گی، جب ہمارا کوئی زائر آئے نا، ہمارا کوئی زائر آئے تو ہماری قبر بتا دینا، اور دیکھو اس کو بھوکا پیاسا نہ رہنے دینا، اس کو 3 دن تک اپنا مہمان رکھنا،
3 دن تک اپنا مہمان رکھنا، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مردوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہماری لاش کو ہمارے دشمن یہاں برہنہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، تم انہیں دفن کر دینا، تم ان کو کفن دے دینا۔ اور پھر مردوں کو واپس بھیج دیا، کہا اپنے قبیلے کی عورتوں کو بھیجو، عورتوں کو بھیجا گیا۔ عورتوں سے کہا محترمہ معظمہ، تم سے میری التماس یہ ہے کہ اگر تمہارے شوہر یہاں پر آنے کے لیے خوف کھائیں تو تم جا کے ان کو غیرت دلانا کہ دیکھو یہ لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو غیرت دلانا کہ وہ ہمیں دفن کر دیں۔ پھر امام نے کہا تم لوگ چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، ہائے میرا غریب امام، بچوں کو بلا کے کہا اے بچوں، ارے ہم تم کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ ہمارا پیغام یہ کہ جب تم دیکھو کہ تمہارے ماں باپ ہمارے لاشوں کو دفن نہیں کر رہے تو تم مٹھیوں میں خاک لے کر کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے جسم پہ ڈال دینا۔ اے بچوں، ہمارے جسم اس جلتی ہوئی خاک پہ 3 دن بے گور و کفن پڑے ہوں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔ اللهم ادخلني في كل خير ادخلت في محمدا وآل محمد، وأن تخرجني من كل سوء